دوستو یہ میرے پاس اس وقت یہ پورا جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ہنگری کا ورک پرمٹ ہے، اور یہ شاہ جمال ہے انڈیا سے، اس کا آیا ہوا ہے یہ ورک پرمٹ۔ تو میں یہ اویئرنیس کے لیے کہ آپ کو جو ورک پرمٹ آتا ہے تو ایک تو اس میں ڈاکومنٹس کون سے ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ آنے کے باوجود آپ کو ریفیوز ہو جاتا ہے یا نہیں ملتا، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، غور سے دیکھیے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے یہ ڈاکومنٹ ہے، تو یہ ڈیمانڈ لیٹر ہے، اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر میں آپ کو کرتا ہوں، اس میں پلیس آف ورک ہے، کائنڈ آف ورک ہے، یہ ساری چیزیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف میں ابھی ڈاکومنٹس آپ کو پہلے دکھا دوں۔ اس کے بعد یہ ایک اکاموڈیشن کے لیے یہ والا ڈاکومنٹ، اس کے بعد یہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ آپ ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے نا اس میں آپ کی ڈیٹیل دی ہوتی ہے۔ یہ فلڈ بائی امپلائر ہی ہوتا ہے، ہر تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے ہر کنٹری کا، لیکن نارملی یہی پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ کمپنی کے ڈاکومنٹس ہیں جن میں کمپنی کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے، جیسے یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے تو اس کے جو ہے نا انہوں نے کمپنی کے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہوں اور اس کی ڈیٹیل ہے بی این بی، یہ سارا۔ تو یہ میں آپ کو ابھی اس میں جو مین چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ تو چلیں یہ ڈاکومنٹس ہو گئے۔ اگر یہ لیٹر موجود ہے تو اس پہ 2-3 ڈاکومنٹس اور جو ایمبیسی مانگتی ہے آپ سے، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں جو اس ڈیمانڈ لیٹر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آپ اچھے طریقے سے ویل اویئرڈ ہیں، آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ایمبیسی ویزا نہ دے یا ورک پرمٹ آپ کا ایشو نہ دے۔ جیسا کہ ہمارے جو زیادہ تر لڑکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی کمپنی میں جا رہے ہیں، کون سے سٹی میں جا رہے ہیں، کمپنی کا نام کیا ہے، سیلری کتنی ہے ہماری، اور باقی یہ جتنی بھی چیزیں ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اور ہمارے جو ہمیں ایکسپیرینس کیا ہے، کام کا کیا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یہ جو ورک پرمٹ ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا یہ 90% یہ ایک قسم کا کام ہوا ہے، یہ امیگریشن نے، گورنمنٹ آف ہنگری نے یہ سارا کچھ ایشو کر دیا۔ اب جو ایک ایمبیسی ہوتی ہے وہ ایک گیٹ کیپر کی طرح آپ کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ ہمارے ملک میں آ رہا ہے، جیسے آپ کے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کوئی مہمان، باہر جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ وہی ہے، تصدیق کرتے ہیں، تو تب آپ اس کو اندر لے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمبیسی جو ہے نا اس نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ 90% یہ تو ہو چکا ہے، یہ صحیح ہے ڈاکومنٹ، پہلی چیز انہوں نے یہ چیک کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بندے کو چیک کریں گے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، یہ وہی آدمی ہے، اور یہ مطلب کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ ہمارے ملک میں جا کے کام کرے گا یا وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اب اگر اس بندے کو وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے سارا کہ میں یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کس لیے میں نے لیا ہے، کس بیس پہ لیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو 100% اس کو ویزا لگے گا۔ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رش ہوتا ہے کچھ ملکوں میں، یا کسی جگہ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ نکلنے میں جو ٹائم لگتا ہے اس کا تو 1-1.5 ماہ میں نکلا ہے، اور ایمبیسی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ہر کنٹری کے اندر۔ لیکن باقی چیزیں یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کے تھرو کرنا ہے یا خود کرنا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے ایمبیسی میں جانے سے پہلے۔ اس میں پلیس آف ورک یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، بوڈاپیسٹ جو ہے، اس کے بعد کائنڈ آف ورک ہے، لوڈر ورکر ہے، اس کے بعد کانٹریکٹ پیریڈ یعنی آپ کا کتنا ہے، 1 سال کا ہے، یعنی جو ایکسٹینڈیبل ہے، اس پہ لکھا ہوا 1 year with prolongation یعنی یہ ایکسٹینڈیبل ہے، 1 سال کا۔ اس کے بعد اس پہ ویکلی انہوں نے 1 ویک کی جو سیلری ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جس میں کہ جیسے اس پہ 188 US ڈالر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سال کی مہینے کی بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً $765 جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ورکنگ آورز ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ 8 سے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے نارملی ہوتے ہیں لیکن باقی اوور ٹائم ہوتا ہے۔ منیمم آور جو ہے یہ تقریباً 245 جو ایک منتھ میں آپ نے کتنا کام کرنا ہے، یعنی یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اوور ٹائم آپ کا لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو یہ ایک رینٹڈ فلیٹ پیمنٹ آف یوٹیلٹیز، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ کیا کیا فیسلٹیز دیں گے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوڈ جو ہے نا آپ نے خود اس میں کرنا ہے، اور میڈیکل اینڈ انشورنس یہ پرووائڈڈ ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ریزیڈنس بھی آپ کو دیں گے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، لینگویج ریکوائرڈ انگلش، اور پیڈ انہوں نے ٹکٹس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو ٹکٹ ہے وہ ون سائڈ کا جب آپ کام یہاں پہ کریں گے، مثلا آپ نے یہاں پہ اگر 3 ماہ تک آپ کرتے رہے کام، تو آپ کو جو ٹکٹ ہے آنے کا وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا. سال کے بعد آپ کو ریٹرن ٹکٹ ملے گا آپ کا واپسی کا، جو آپ نے مطلب واپس جانا ہے، یا آپ فرض کے چھٹی کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیں گے. تو یہ ساری چیزیں نا انہوں نے بیچ میں مینشن کی ہوئی ہیں. آخر میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 تاریخ کو آپ کو سیلری ملے گی. تو یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. آپ اگر اپلائی کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں، ویل گرومڈ ہیں، تھوڑی انگلش میں آپ کو پریکٹس کر لیتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایمبیسی ریجیکٹ کرے. ہماری ایمبیسی میں ریجیکشن کی وجہ جو ہوتی ہے، عام طور پہ ورک پرمٹ جو مل بھی جاتے ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ورک پرمٹ کہیں سے بھی ایک پیپر نکال کے پھینک دیتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوتی. اس میں اکاموڈیشن بھی ہے، اس کے اندر سارا فارم فل ہے، جو امپلائر ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی اس میں ہے، کانٹریکٹ بھی ہے، ڈیمانڈ لیٹر بھی ہے، اپروول لیٹر بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ایک لیٹر آپ کو پکڑا دیا جائے گا اور وہ امبیسی میں آپ منہ اٹھا کے چلے جائیں گے، تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ سارا پیکج آپ کے پاس موجود ہے. اور پھر آپ جو 2 چیزیں 3 اور لگتی ہیں، اس میں جو ہے انشورنس، ٹریول انشورنس لگ جاتی ہے، ٹکٹ ڈمی آپ کا دیکھ لیتے ہیں، یا کئی دفعہ آپ کو جو ٹریول ایکسپینس ہے آپ کو 2-3 ہزار یورو وہ آپ کو دکھانے ہوتے ہیں بینک میں. تو بڑے آرام سے آپ کو ویزا مل سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں. اگر آپ کو پتہ ہیں، میں چیلنج کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کرتا. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور یہ چیزیں خود سے سیکھ کے اس کے بعد اپلائی کریں. اتنی سی آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ جو ہے نا ان سارے پرابلم سے بچ جائیں گے. ادروائز آپ کو جناب وہ ڈن بیس پہ کرے گا بندہ، اور یہ آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے نا لگ گیا تو تکا ہے، ورنہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے جو ہے. تو یہ چیزیں سیکھیں خود. آپ سے کوئی بات نہیں کہی، یہ بندے کو صرف دکھانے کے لیے. جی السلام علیکم. بس انشاءاللہ صحیح ہے، کیا ہوں اپلائی کیا تھا، انشاءاللہ ابھی سب آگے ہے. اب انشاءاللہ اس سے اچھا آگے بھی اچھا ہی ہوگا، امید ہے. امید کرنا چاہیے انسان کو، جیسے بھی ہو اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز صحیح کرے گا. یہ میرا جی مطلب بہت پیارا بچہ کہہ لیں لڑکا، یہ کافی عرصے سے مجھے فالو کرتا رہا ہے، 2-2.5 سال سے میرے فیس بک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. آمین آمین. اللہ حافظ.